ہے, کبھی ان کو بلہ مل جاتا ہے, کبھی ان سے بلہ لے لیا جاتا ہے. آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیسے چلے گئے؟ جو شہری سندھ ہے اس سے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی, اور جو دیہی سندھ ہے اس میں جی ڈی اے کے ساتھ مل کے نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی. پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے. نون لیگ کے لیے جو ہے وہ پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں شایان لغاری, اور آج میں آپ کے سامنے کافی دنوں کے بعد آیا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت جو ہے وہ کافی عرصے سے ٹھیک نہیں تھی, لیکن اب میں کچھ بہتر محسوس کر رہا ہوں, تو سوچا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنی ویڈیو لے کے آؤں. اب کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے, سیاسی گرما گرمی چل رہی ہے, تو میں نے سوچا کہ اگر سیاسی حوالے سے کچھ خبریں بنائی جائیں تو آپ کا بھی اس میں انٹرسٹ کچھ زیادہ ہوگا. تو آج کی 3 اہم خبریں ہیں. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان جو ہے بیٹ بلہ, اس کے حوالے سے سماعت چل رہی ہے, ایک اس کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ نون لیگ کو جو ہے وہ سندھ سے اور پنجاب سے 2 بڑے دھچکے لگے ہیں, وہ کیا ہیں اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں. پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں حکم ہے. سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور کوئی بھی ادارہ اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ پی ٹی آئی کو بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. حامد خان نے بتایا کہ تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا. الیکشن کمیشن کے وکیل مخدوم علی خان نے بلے کا نشان واپس کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں پڑھ کر سنایا. وکیل حامد خان نے کہا, مجھے تیاری کے لیے پیر تک کا وقت دیں, جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 3 دن تک اگر کیس کو ملتوی کرنا ہے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم تو کل اور پرسوں کام کرنے کے لیے تیار ہیں, ہفتے اور اتوار کی چھٹی قربان کر کے انتخابات کے کیسز سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت پر اور قانون کے مطابق ہوں. انہوں نے کہا کہ معلوم ہے کہ اب انتخابات میں وقت کم ہے, اور ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ کیس کی فائل میں نے بھی نہیں پڑھی. حامد خان, آپ مقدمے کے لیے کب تیار ہوں گے؟ وکیل الیکشن کمیشن مخدوم علی خان نے کہا, کل امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہونے ہیں, جبکہ حامد خان نے کہا اس صورت میں تیاری کے لیے کل تک کا وقت ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے وہ کس طرح اپیل داخل کر سکتا ہے. الیکشن کمیشن ایک جزوی عدالتی فورم ہے, ان کا حق دعویٰ نہیں بنتا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ بھی ہے. اگر آپ الیکشن کمیشن کی اپیل کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھائیں گے تو یہی سوال آپ پر آئے گا, آپ پر بھی سوال آئے گا کہ آپ پشاور ہائی کورٹ میں کیسے چلے گئے. تو ناظرین, یہ آج کی خبر ہے. بلے کا نشان جو ہے وہ اس پہ کافی بحث چل رہی ہے. کبھی جو ہے وہ پی ٹی آئی پشاور ہائی کورٹ چلی جاتی ہے, کبھی الیکشن کمیشن اس کے خلاف سپریم کورٹ آ رہا ہے, کبھی ان کو بلہ مل جاتا ہے, کبھی ان سے بلہ لے لیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے. لیکن یہ مسئلہ پیش اس لیے آ رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے جو انتخابات کروائے ہیں اپنے انٹرا پارٹی الیکشن, اس میں جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے, بلکہ ایک کاغذی کارروائی کر دی گئی. نہ امیدواروں کو پتہ تھا کہ کہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں, نہ ہی کوئی امیدوار کھڑے ہوئے. بس ایک کاغذی کارروائی ہو گئی کہ فلانا بندہ جو ہے وہ چیئرمین بن گیا اور فلانے کو فلانا عہدہ مل گیا. تو یہ جو ہے ایک کاغذی کارروائی ہے جس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں ہوئے, اور ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے کے پہلے ان کو ایک موقع دیا گیا تھا, ان سے دوبارہ الیکشن کروایا گیا. جب دوبارہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو ان کو جو ہے وہ اب ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ الاٹ نہیں ہو رہا. تو جو آج سماعت ہوئی ہے اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ ان کو شاید بلے کا نشان نہ ملے, ان سے چھن جائے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان. لیکن کب عدالتی کارروائی میں کیا ہو جائے یہ کچھ کہنا جو ہے وہ حتمی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کو بلے کا نشان مل جائے, لیکن اب تک کی جو کارروائی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اب بلے کا نشان نہیں رہے گا. تو اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب. جو دوسری خبر ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی
سندھ میں کیا ڈیولپمنٹ ہے، پہلے میں آپ کو خبر پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون اور ایم پاکستان کے درمیان کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست NA 242 پر ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 242 سے دستبردار ہو گئے ہیں، تاہم ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے دونوں جماعتوں میں ڈیڈ لاک تاحال برقرار ہے۔ جی ہاں، تو ناظرین، بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ ایک اتحاد بن گیا ہے، نون لیگ جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی، کیونکہ اب ایم کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے، GDA کو بھی ساتھ ملا لیا ہے، اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو تو پتہ نہیں جو ہے وہ صفایا کر دیں گے سندھ سے، جماعتیں مل کے، جو شہری سندھ ہے اس سے ایم کے ساتھ مل کے جو ہے وہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرے گی، اور جو دیہی سندھ ہے اس میں GDA کے ساتھ مل کے نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے گی۔ لیکن شروع سے یہ بات کی جا رہی تھی، جو لوگ آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ کیا حقیقت ہے، سندھ کی ڈائنامکس کیسے کام کرتی ہیں، تو وہ شروع سے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا سندھ میں مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دیہی سندھ میں تو ویسے ہی پیپلز پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کراچی میں بھی اب جو ہے پیپلز پارٹی کا ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا جو ہے وہ ووٹ بینک موجود ہے، اور وہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو پہلے کامیاب ہوتی رہی ہیں کراچی سے، ان کو اس دفعہ بہت زیادہ ٹف ٹائم دے گی، اور بہت زیادہ سیٹیں جو ہے وہ نکالے گی کراچی سے اور شہری سندھ سے بھی۔ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے، اس میں جو ہے وہ اب کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ تو یہ چیز تو اب ہمیں پہلے سے پہلے بھی نظر آ رہی تھی کہ ان کا جو ہے وہ کچھ نہیں بننے والا سندھ میں نون لیگ کا، اور اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ لیکن پنجاب میں بہرحال جو ہے وہ نون لیگ کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، لیکن نون لیگ کو پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے، اور وہ دھچکا یہ لگا ہے کہ جو مسلم لیگ کاف ہے اس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے جو ہے وہ دستبردار ہو گئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ خبر کیا ہے، پہلے آپ کو میں خبر پڑھ کے سناتا ہوں۔ مسلم لیگ کاف نے مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ کاف کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ چودھری شجاعت حسین کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق نون لیگ نے ہمارے مطلوبہ حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے ہیں۔ پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دوہرے معیار کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، ہم جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ صرف سندھ تک محدود ہے، اب وہ پنجاب میں بھی جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ خود بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ لاہور کے حلقہ 127 سے جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو جو ہے وہ اس صورت میں نون لیگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملائیں، اور کچھ اس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے جو ہے وہ جو کم سے کم اپنا پنجاب کا ووٹ بینک ہے اس کو جو ہے وہ محفوظ کریں، لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو کاف لیگ ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کے ساتھ ہے اور نون لیگ کا ساتھ دے گی، جو کہ ایک بہرحال بڑی جماعت ہے، اس نے بھی اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے نون لیگ سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بہرحال نون لیگ کے لیے جو ہے وہ پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایسے دھچکے مختلف پارٹیوں کو مختلف جگہوں سے ملتے رہیں گے، اور کیونکہ اب الیکشن کا وقت نزدیک آ گیا ہے، اب صرف 27 دن میرے خیال میں باقی رہ گئے ہیں، تو یہ ڈیولپمنٹ جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے یہ تیز سے تیز تر ہوتی رہیں گی، اور میں اب کوشش کروں گا کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے وہ جو حالات حاضرہ کرنٹ افیئرس کے جو معاملات ہیں وہ لاتا رہوں، اور آپ بھی اس میں جو ہے وہ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔